حضور والا آج کا ہمارا یہ جو سیشن، یہ نشست ہے، اس میں کمبینیشن یہ ہوتا ہے کہ میں شرجیل صاحب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک کتاب پہ تذکرہ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، جو ہم نے سیکھا، لرن کیا، اپنے اس سارے لرننگ، اپنے نوٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک کہہ لیجئے چینج مینجمنٹ کی اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی کہہ لیں اور گرومنگ کی کہہ لیں، ایک کلاسیکل سی کتاب ہے اسپینسر جانسن کی، اور اس کتاب کا جو ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، ہو مووڈ مائی چیز، یہ اچھا یہ اتنے چھوٹے سائز کی نا باریک سی کتاب بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ اتنی فیمس ہو جائے۔ ہیوج فلسفہ کور کیا، اس نے اتنا بڑا فلسفہ کور کیا ہوا ہے، یعنی جب ہم نے پڑھا تو 20 سال پہلے نا سر اس کی کیسٹس آتی تھی لاہور میں، ٹریننگ پروگرامز بھی ہیں باقاعدہ۔ لاہور میں ایک ماہر نفسیات تھے تو ان کے کلینک پہ کیسٹس مل جاتی تھی، تو اسپینسر جانسنس کی میں وہاں سے کیسٹس خرید کے لاتا تھا آڈیو، اور اس کو سنتا تھا۔ تو یہ کتاب میں نے تب پڑھی، ایک دم سے کبھی سمجھ بھی نہیں آتی شروع میں نا، میں نے جب اس زمانے میں، آج تو کیونکہ نالج کی لیئر زیادہ ہو چکی ہیں، سمجھنا آسان ہے۔ اس کتاب کا کل جو فلسفہ ہے وہ ہے کہ وہ لوگ جو تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں، آنے والی تبدیلیوں کے لیے تیار رہتے ہیں، وہی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا چیز، یہ کچھ اس کے جو اصطلاحات ہیں میں بھی اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، شرجیل صاحب بھی ڈیٹیل سے کر دیں گے۔ چیز کا مطلب بینیفٹ ہے، چیز کا مطلب سکسیس ہے، کامیابی ہے، چیز کا مطلب کوئی اچیومنٹ ہے، چیز کا مطلب، چیز اصل میں جو چوہا ہے وہ میٹافور ہے سر، میٹافور کے طور پر اس نے استعمال کیا، علامتی ادب ہے اس کتاب کا۔ جو سر آپ بتائیں ایک ورڈ اور اس نے استعمال کیا، میز کا۔ یس، وہ بڑا اچھا لفظ ہے، میں اس کو آپ کو جو ہے نا وہ آپ ایکسپلین کیجیے گا، لیکن یہ کتاب ان میٹافورز کو استعمال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو بینیفٹ ہے، جو سکسیس ہے، جو اچیومنٹ ہے، ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہے جو چینج کے ساتھ خود کو چینج کرتے ہیں، پازیٹیو چینج کرتے ہیں، وہ چینج باہر جو آئی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو اندر سے تیار کرتے ہیں اور پھر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک اور اچھا جملہ جو مجھے اس کتاب میں سے لگا، وہ کہتا ہے کہ زندگی میں آپ کچھ بھی نہ کریں تب بھی سب چیزیں چینج ہی ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ اس جگہ پہ، اگر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سال پہلے اس جگہ یہ کھنڈر تھی ایک، اور یہ ویران پڑی ہوئی تھی، یعنی اس جگہ کو جب ہم نے لیا اور اس کو صاف کر کے ہم نے فاؤنڈیشن کے لیے ریڈی کرنا تھا، اس کا کچرا ٹرک کے برابر تھا۔ اچھا آج سے چند سالوں بعد اس میں اور تبدیلیاں آئی ہوں گی۔ آپ آئے ہیں کچھ عرصے کے بعد ادھر، آج یہ وال نہیں تھی، یہ پینٹنگ جہاں پر آج صبح دیکھ رہے تھے وہ نہیں تھی، وہ تصویریں جو ساری والز پہ لگی ہوئی ہیں آج جا کے دیکھیے گا سب بدل چکی ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کے چاہتے نہ چاہتے، چاہنے سے یا نہ چاہنے سے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ان تبدیلیوں کے لیے خود کو تیار کر لیتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ میں جملہ یہاں ایڈ کر کے شرجیل صاحب کی طرف جانے لگا ہوں۔ پینڈیمک جب شروع ہوا تو میں نے کہنا شروع کیا کہ اس کو جو ایکسیپٹ کر کے خود کو پریپیئر کرے گا نا وہ ہیرو ہوگا۔ میں نے یہ بار بار جملہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ دہرایا کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے کچھ لوگ ہیرو بنیں گے، ان کی کہانی ہوں گی، وہ کہیں گے جو پینڈیمک نے ہمیں دیا ہے، یا پینڈیمک سے ہم نے لرن کیا ہے، یا پینڈیمک کو دیکھتے ہی ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے اندر تبدیلیاں کر لیں، ہم گرو کر گئے۔ اس کے مقابلے میں وہ سب لوگ جو انتظار کرے ہیں جی اکتوبر چلا ٹھیک ہو جانے نے، تیاری نہیں کر رہے، خود کو پریپیئر نہیں کر رہے، وہ دراصل وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو مجھے اگر کوئی کہے کہ قاسم علی شاہ صاحب پینڈیمک میں آپ نے کیا کیا، تو میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں کہ پینڈیمک کے ان 4 سے 5 ماہ میں نے زندگی میں اتنا کام نہیں کیا جتنا اب کیا۔ ایک جلدی سے کوٹ اگر کروں، میرا خیال ہے 100 سے زیادہ ٹی وی پروگرام کیے۔ میں کبھی اتنا میڈیا پہ نہیں آیا، میں میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میں سوشل میڈیا ڈیپینڈنٹ ہوں، کیونکہ میری سیلیبریٹی بننے میں یا میری کامیابی کے سفر میں سوشل میڈیا، لیکن میڈیا کی کال اتنی زیادہ ہے کہ مجھے اب بھی ہفتے میں 3-4 دن ٹی وی پہ پریزنس دینی پڑتی ہے ایز گیسٹ۔ میں نے 100 کے قریب بلاگز لکھے ہیں، بلا ناغا ڈیلی ایک ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہوں گے۔ سوشل میڈیا مینجمنٹ کتنی زیادہ اس دوران ہم نے کی ہے، ہر میڈیم پہ اویلیبل ہے اس وقت ہم، پینڈیمک کی وجہ سے پہلے نہیں تھے۔ tune.pk، ساؤنڈ کلاؤڈ، ڈیلی موشن، ٹک ٹاک، اب وہ اسنیپ چیٹ پہ بھی آنے لگے ہیں، یعنی کہ ہر ممکنہ میڈیم پہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ اپنے کانٹینٹ کو، ٹائٹلز کو، ڈسکرپشنز کو امپروو کیا ہے۔
ٹیم کو اور فائن کیا ہے, اور اسکلڈ کیا ہے, اکوپڈ کیا ہے, فاؤنڈیشن اس کی سروسز ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ پینڈیمک ختم ہو اس کے بعد ہم نے چھکے چھڑا دینے. سر دس از کالڈ چینج کے مطابق خود کو کیا کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں اگین لسٹ بنائیے گا, آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے جو صرف گلے کر رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. عمران خان نے کی کر دیتا, اے پینڈیمک جڑا سی, اے جھوٹا سی, انسان مین میڈ سی, یا کم سے کم کچھ بھی نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, گلے کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو سر شرجیل صاحب آپ گلے بھی وہ لوگ کر رہے ہیں جو اصل میں کچھ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک بات, جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. جناب والا سر بہت شکریہ آپ کا, اور کتاب دوستی کی سیریز کو آگے بڑھانے کا شکریہ, اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کا سب لوگوں کو شکریہ. سر جو کتاب ہے ہو مووڈ مائی چیز, یہ جب ہم اس کی کہانی کی طرف بڑھیں گے تو یہ تاریخی جملہ آئے گا, تو پھر اس کو ہم مزید الیبریٹ کریں گے. 1998 میں سر یہ کتاب منظر عام پہ آئی, اور ود ان ایئر اور 2 یہ اتنی وائڈ اسپریڈ پاپولر ہو گئی کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کی ٹریننگز جو ہے نا وہ بلانی شروع کر دی کہ آپ آئیں. اور آج تک جب آپ یہ کتاب لیں گے تو اس کے پہلے دوسرے تیسرے صفحے پہ کہیں پوری ڈیٹیل ہے. 72 ملٹی نیشنل کمپنیاں اور تگڑی دنیا کی سب سے بڑی بڑی کمپنیوں میں سے اس کی ٹریننگ جو ہے نا اپنے امپلائیز کو دے چکی ہیں, اور اس کی ٹریننگ کو روا رکھتی ہیں 72 ملٹی نیشنل کمپنیاں. ڈاکٹر جانسن جو اپنا اسپینسر جانسن جو ہیں, انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی اس سے پہلے. ان کے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ تھاٹ لیڈر ہیں, فکری مفکر جو ہے نا, یعنی کہ فکری لیڈر, اور بڑا اچھے طریقے سے جو ہے نا سوچ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے اپنی جو ہے نا سوچ کو پریزنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بچوں کی جو ہے نا کہانیاں لکھنی شروع کی. بچوں کی کہانیوں میں ان کی ایک سیریز ہے باقاعدہ, اس سیریز کا نام ہے دا ویلیو سیریز. دی ویلیو سیریز. دی ویلیو سیریز. ابھی ہماری کریٹیو ٹیم جب وہ یہ پریزنٹیشن ملے گی آپ کو تو اس میں سلائڈز بھی چلا دے گی. ویلیو سیریز کی جو ہے نا کوئی 7-8 کہانیاں ہیں, دنیا کے بڑے بڑے مشاہیر کی کہانی کو لیتے ہیں اور اس میں سے ایک اچھا سبق دے دیتے ہیں. جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں, دا ویلیو آف آنیسٹی جو انہوں نے ایک کتاب لکھی وہ کنفیوشس کی کہانی کے اوپر تھی. پھر ایک ہے دا ویلیو آف بلیونگ ان یور سیلف, یہ لوئی پاسچر کی کہانی کے اوپر تھی. واہ اگر زبردست. آپ کے بچے کوئی ٹین ایجر ہیں تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ویلیو سیریز کی کہانیاں کوئی 10 کے قریب ہیں, بلکہ 12-13 ہیں غالباً. یہ 12-13 لیسنز ان کے لائف لیسنز ہیں جو کسی ایک مشہور شخصیت کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے ایک پورا لیسن دے دیتے ہیں کہ ویلیو آف آنیسٹی اصل میں کیا ہے, آپ کنفیوشس کی لائف کو فالو کریں, یا ویلیو آف سیلف بلیف اصل میں کیا ہے, لوئی پاسچر کی لائف کو فالو کریں. صحیح جی. اس کے علاوہ ان کی بڑی اس سے پہلے اس کتاب سے پہلے مشہور سیریز تھی 1 منٹ سیریز, وہ ہے 1 منٹ مینیجر, بڑی دنیا میں مشہور کتاب رہی ان کی. پھر ان کی ہے 1 منٹ فادر, 1 منٹ مدر. پھر ایک کتاب بڑی اچھی ہے ان کی, اور اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنی یہ ہو مووڈ مائی سیریز جتنی ہٹ گئی, دا پریزنٹ. دا پریزنٹ ان کی جو ہے نا بڑی اس کے بعد جو ہے نا ہو مووڈ مائی چیز کے بعد بہترین رہی. اور ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا ہے 2017 میں, 1938 سے 2017 یہ رہے, اور لاجواب جو ہے نا یہ کتاب تخلیق کر کے گئے, جو ان کا نام جو ہے نا وہ آنے والی دنیا میں بڑی دیر تک رہے گا. اچھا, اب یہ کتاب جو ہے نا اس کا پورا جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ تر ایک کہانی پہ مشتمل ہے. وہ کہانی کیا ہے, وہ علامتی ادب کی کہانی ہے, جسے انگریزی میں میٹافور کہتے ہیں. اچھا, وہ علامتی ادب کی کہانی کن پہ مشتمل ہے؟ 2 چوہوں پہ مشتمل ہے اور 2 بونوں پہ مشتمل ہے. اب وہ یہ جو 4 کریکٹر ہیں اس کہانی کے نا, مصنف نے ہمیں زور دیا کہ آپ سب اپنے آپ کو ان 4 کریکٹرز میں ڈھونڈیں. آپ کو اس کہانی کے اتار چڑھاؤ میں نظر آئے گا کہ ہاں یار, یہ حرکت جو یہ چوہا یا یہ بونا کر رہا ہے, ان معاملات میں میری بھی حرکت کچھ ایسی ہی تھی یا ایسی ہونے والی تھی. تو کریکٹرز کے نام ہیں سنف اور سکری. 2 چوہے ہیں, ایک سنف ہے اور ایک سکری ہے. سنف کا مطلب کہ وہ جلدی سونگھ سکتا ہے ایک, اور ایک سکری ہے وہ جلدی سے بھاگ سکتا ہے جب اپرچونٹی ملے تو. اور 2 بونے ہیں, ایک کا نام ہے ہیم اور ایک کا نام ہے ہاؤ. یہ 4 کریکٹرز ہیں, اور وہ 4 کریکٹر رہتے ہیں ایک میز میں. اچھا, میز کا اردو ترجمہ ہم نے دیکھا تو کچھ ملا نہیں. جو ہمارے یہاں ایک حیدرآباد دکنی لینگویج ہے نا, اس میں اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے. اسے کہتے ہیں بھول بھلیا. بھول بھلیا, بھول بھلیا, پزل, جگسا پزل. یس, پزل. وہ ہماری زندگیاں کیا ہے بیسیکلی, ہماری زندگیاں ایک طرح سے ایک پزل ہیں. ایک صاحب جو آج سے 25 سال پہلے کیمیکل انجینئرنگ کر رہے تھے, وہ آج یہاں بیٹھے ہوں گے. اس پزل میں وہ کیسے پہنچے ان کو نہیں پتا.
شاید انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا. ہم سب کی زندگیاں جو ہے نا وہ میٹافور ہیں, ایک پزل ہی ہیں ایک طرح سے. انہوں نے اس کہانی میں اس کو ایک پزل کو بتایا, ایک بھول بھلیا کو بتایا. آپ نے اپنی زندگیوں میں کلٹر کو کیسے جو ہے نا وہ, اچھا میز کا وہ میننگ کہیں یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ کی ورک پلیس اور آپ کی پرسنل لائف, آپ کے میدان جنگ نا بڑے محدود ہیں. ان میدان جنگ, میدان عمل, یہ زیادہ ویسے اچھا ورڈ ہے, میدان عمل یا میدان جنگ کا نام آپ میز رکھ لیں. یہ مجھے بڑا اچھا لگا ویسے, میز. جی جی. اور تیسری چیز ابھی اس پہ ڈسکس ہوگی, چیز. اچھا چیز کا جو ہے نا وہ ورڈ ہے آپ کی کامیابی, اور وہ کامیابی آپ کی نوکری ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کی آزادی ہے, آپ کی شہرت ہے, جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے لائف میں نا, وہ آپ کے لیے میز ہے, وہ آپ کے لیے چیز ہے. ٹھیک ہے سر, اس کی کہانی شروع کرتے ہیں. کہانی شروع ایسے ہوتی ہے کہ یہ چاروں کریکٹرز اس میز کے اندر رہتے ہوئے ہر روز چیز ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی اپنی سی بیسٹ کوشش کرتے ہیں. یہ روز صبح اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, رننگ گیئر یعنی کہ جوگر شوگر پہنتے ہیں یا اپنا کوئی جو ہے نا وہ کپڑے پہنتے ہیں. آپ میں سے کسی نے یہ کتاب پہلے پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں, تو پھر آپ کو سب کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. واقعی مزے کی کتاب. ہاں واقعی مزے کی کتاب ہے. اور اگر پڑھی بھی ہوتی تو تب بھی وہ نیا نریٹر جب آتا ہے تو اس کا نیا سٹائل ہو جاتا ہے اور کچھ نئی چیزیں اس میں سے نکل آتی ہیں. اچھا یہ کتاب میں نے بہت پہلے پڑھی ہوئی تھی, اب آپ لوگوں کو سنانے کے لیے پھر دوبارہ سے پڑھی تو مجھے اس میں سے کچھ 10-20% چیزیں نہیں مل گئیں جو میں نے پہلے جو ہے نا فورگو کر دی تھی شاید, یا اس وقت حالات ایسے نہیں تھے جیسے ابھی کرونا والے یا پینڈیمک والے حالات ہیں, تو وہ زیادہ منطبق ہو رہی ہے. وہ سارے اپنی اپنی دوڑ میں لگے رہتے تھے اور چیز ڈھونڈتے رہتے تھے, اپنی کامیابی کو سرچ کرتے رہتے تھے. وہ سرچ کرتے تھے, کبھی ان کو ملتی تھی, کبھی نہیں ملتی تھی, کبھی وہ تھکے ہارے واپس آ جاتے تھے, اگلے دن پھر تازہ دم ہو کے نکلتے تھے. چوہے اپنی جبلت کے مطابق نکلتے تھے, جو بونے ہیں وہ اپنی جبلت کے مطابق نکلتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ چوہوں کو ایک بہت بڑا چیز کا اسٹیشن مل گیا, اس کا نام تھا چیز اسٹیشن سی. وہ بڑے خوش ہوئے اور فوراً جا کے وہاں چیز کو جو ہے نا انجوائے کرنا شروع کر دیا. مین وائل ہیم اور ہا بھی وہاں پہنچ گئے, ان کو بھی وہ مل گیا اور وہ اس کو انجوائے کرنے لگے. یہ تو ایک کام ہو گیا کہ وہ چیز اسٹیشن ان کو مل گیا جس پہ بظاہر لامحدود چیز تھی. اب وہ کیا کرتے تھے کہ روز تیار ہونے کی بجائے ایسے ہی سلیپر پہن کے جو ہے نا آ جاتے تھے, اور پہلے صبح صبح اٹھ کے اپنے کام پہ نکلتے تھے. پھر جب ان کو لگا کہ یار اب میں سیٹل ہو گیا ہوں, ہم لوگ نوکری میں یا کاروبار میں سیٹل ہو جاتے ہیں نا, تو ہم اپنا وہ پہلے والا جذبہ ذرا کم کر دیتے ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اور نسبتاً چوہوں کے ساتھ کم ہوا کیونکہ وہ کمپلیکس مائنڈ نہیں ہے, اور ان بونوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ زیادہ ہوا کیونکہ ان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اٹیچ ہیں, ان کے ساتھ سپرسٹیشنز بھی اٹیچ ہیں, ان کے ساتھ ان کے بلیفز بھی اٹیچ ہیں, پرسیپشنز ہیں, آئیڈیاز ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ دن ڈھلے آتے تھے اور چیز کو انجوائے کرتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور انہوں نے اس چیز اسٹیشن کو سجانا شروع کر دیا, اور اس میں لکھا کہ ہیونگ چیز میکس یو ہیپی. جب زندگی میں کامیابی ملتی ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ کو اطمینان ملتا ہے کامیابی سے. وہ اس کو انجوائے کرتے رہے. اچھا چوہے جو ہے نا, چونکہ ان کا مائنڈ اسٹریٹ فارورڈ تھا کہ ہمیں چیز کے سونگھ رہے ہیں, ان کو یہ احساس پہلے سے ہو چلا تھا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. جبکہ ہیم اور ہا جو بونے تھے ان کو یہ احساس کبھی نہ ہوا. وہ وہاں پہ مزہ کرتے رہے اور روز آتے تھے اور چیز کو انجوائے کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. ون فائن مارننگ جو ہے نا وہ اپنے سلیپر میں جو ہے نا وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چیز نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے, ادھر ادھر بھاگے دوڑے اور ادھر ادھر دیکھا, کچھ کونوں خدروں میں سے کچھ بچا کچھا مال ملا اور پھر ختم. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ چوہے کہاں ہیں. تو ان کو احساس ہوا کہ یار چوہوں نے ہم سے پہلے محسوس کر لیا تھا کہ چیز ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے, وہ پہلے نکل گئے ہیں. پھر کیا ہوا کہ وہ بڑے پریشان ہوئے. یہاں پہ جو ہے نا یہ جملہ آیا, ہا نے ہیم سے کہا ہو موڈ مائی چیز. میری چیز کس نے لے لی, کہاں چلی گئی میری چیز. یہ سیم کہانی جو ہے نا, اچھا ہم میں سے اکثر لوگوں کا جو ہے نا وہ ہم نے کرنا کیا ہے زندگی میں, وہ ڈیسائیڈ یہ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کا رد عمل جو ہے نا مختلف چیزوں کے لیے کیا ہے. اب چوہوں کا رد عمل یہ تھا کہ وہ کہیں اور نکل کر تلاش کرنے کے لیے, اور بونے کا رد عمل یہ تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. بلکہ وہ الٹا خفا ہو گیا یا غصے میں آ گیا کہ یہ کسی نے میرے ساتھ ایسا کیا کر دیا, یہ کسی نے سارا کچھ تبدیل کر کے مجھے جو ہے نا وہ بے بس کر دیا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. وہ الٹا ڈپریس ہو گیا. وہ کئی دن مزید آتا رہا, روز صبح آتا تھا اسی چیز اسٹیشن سی پہ اور چیز تلاش کرتا تھا, چیز نہیں ملتی تھی. اس نے کیا کیا کہ
اپنے وہ ہم اور ہاں نے مشورہ کیا ہے کل سے ہم کھودیں گے اسٹیشن کو، پورا کھود دیں گے، اندر کہیں چھپی ہوگی چیز. وہ چیز اسٹیشن کا چیز جو ہے نا وہ زمین کھودنے لگ گئے اور کئی دن کھودتے رہے، چیز نہ ملی. چند دن بعد ایک جو اس کا ساتھی تھا وہ کھودتے کھودتے ہنسنے لگا. تو اس نے دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ یہ تم ہنسنے کیوں لگ گئے ہو، چیز تو مل نہیں رہی ہمیں. اس نے کہا یار ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں اور فرق نتیجہ چاہتے ہیں. کام ہم وہی کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے نتائج چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ ملیں جو پہلے مل رہے تھے. بڑا خوبصورت جملہ بس. جی 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 کہ آپ وہی کر رہے ہیں اور وہی مل رہا ہے، کچھ نیا پانے کے لیے کچھ نیا کرنا پڑے گا. اس دن جو ہے نا جو دوسرا ساتھی جو ہنسا تھا نا اس کو احساس ہو گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اس نے اپنے ساتھی کو سمجھایا کہ ایسا کرنے سے اور ناراض ہونے سے اور اپنے آپ کو جو ہے نا سیلف پٹی کرنے سے یہ چیز واپس نہیں آئے گی. ہماری زندگی کا موقع جو کہیں سے جو موو کر گیا ہے وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا، ہمیں باہر جانا چاہیے. تو پہلا ساتھی اسے کہتا ہے کہ باہر جانا بہت خطرناک ہے، تم دیکھ لینا ایک دن یہیں پہ چیز دوبارہ واپس آئے گی، ہمارے وہی پہلے والے دن دوبارہ واپس آ جائیں گے، ہم دوبارہ پہلے والا نارمل ہو جائیں گے. جیسے آج کل دوبارہ باتیں ہوتی ہیں کہ دنیا ویسے واپس پہلی والی نارمل کب ہوگی، پینڈیمک کے بعد. وہی ان چوہوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. جی ایسا دیر ول بی نو اولڈ نارمل، پہلے جیسا نارمل کبھی بھی نہیں ہوگا. اب نارمل کے نارمز نئے ہوں گے. واہ. ایک چوہے نے اس کو سینس کیا اور فوری طور پہ اس نے باہر جانے کا فیصلہ کیا. جب وہ چوہا باہر جاتا ہے تو کچھ عرصہ اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ گھومتا ہے پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے. بونا چوہا تو اس سے پہلے جا چکے ہیں. وہ بونا گھومتے پھرتے آخر کچھ دن بعد ایک چھوٹا سا چیز اسٹیشن دریافت کر لیتا ہے. اس کا نام ہے چیز اسٹیشن ای. اس کو وہاں پہ تھوڑی سی چیز ملتی ہے. تھوڑی سی چیز بھی جب آپ خالی ہوں تو تھوڑی سی بھی کافی ہوتی ہے. وہ تھوڑی سی چیز لیتا ہے، کچھ اب خود استعمال کرتا ہے، کچھ واپس راستہ بناتے ہوئے اپنے دوست کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ دیکھو یار میں ایک اور چیز اسٹیشن پہ ڈھونڈ کے لایا ہوں اور وہاں کچھ نہ کچھ چیز موجود ہے، یہاں بیٹھے رہنے سے وہ کچھ نہ کچھ چیز بہتر ہے، آؤ ہم چلیں. تو پہلا والا کہتا ہے نہیں یار یہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، میری چیز تو اتنی ہی ہوگی اور دوبارہ ایسے ہی واپس آئے گی، میں نہیں جا سکتا اور مجھے باہر کی دنیا سے بہت ڈر لگتا ہے، میں یہیں رہوں گا، میں اپنی سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، تم جانا چاہتے ہو تو تم جاؤ. بہرحال اس کو احساس ہو گیا کہ جو میرا ساتھی ہے بونے کو احساس ہوا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا. خیر تبدیلی کا سفر اکثر اکیلے ہی طے کرنا پڑتا ہے، یہ سیاسی نعرہ بھی ہے. تو وہ نکل پڑا سر، اور کچھ دن کی تلاش کے بعد اس کو ایک اور بڑا چیز اسٹیشن ملا. دیٹ واز چیز اسٹیشن این فار نیو. وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہ سنف اور سکری بھی موجود ہیں، جو چوہے جو چیز اسٹیشن پہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے پہلے سے موجود، وہ ان سے پہلے سونگتے ہوئے اپنی حس کے ذریعے وہاں پہلے پہنچ چکے تھے. جو تبدیلی کے لیے پہلے سے نکلا تھا وہ تبدیلی کا ثمر بھی پہلے حاصل کر پایا. جملہ بڑا اہم ہے جی. جو تبدیلی کے لیے پہلے نکلا اس نے ثمر بھی اس کا جلدی پا لیا. وہ وہاں انجوائے کرتے رہے اور ہم کو یاد کرتے رہے کہ کاش وہ ہوتا تو وہ بھی جو ہے نا اس کو کر لیتا. یہ ساری چیز بتا کے اس نے یہاں پہ اس کہانی کو کلوز کیا ہے کہ جب بھی آپ نئے رستوں پہ نکلیں گے، تبدیلی کو جلدی سے سینس کریں گے تو آپ جلدی سے تبدیلی کو امبریس کر پائیں گے، اس کے فوائد حاصل کر پائیں گے. یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے اور اس میں بہت ساری سلائیڈز ہیں اس کہانی کے اندر نا، چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی نا ایک صفحے کے اندر ایک صفحہ کی کہانی ہے اور ایک یعنی اس کا سٹرکچر یہ ہے. میں اس لیے دکھا دیتا ہوں آپ کو ذرا سمجھ آ دس پہ. ہاں ایسے یعنی کہانی چاہ رہی ہے لیکن اس طرف میں اگر آپ دیکھیں یہ ہماری کریٹو ٹیم جو نا سلائیڈ ساتھ دکھا یہ آپ کو دکھائیں گی کچھ سلائیڈز نا. تو یعنی وہ جو اہم لیسن ہے اسباق ہے، میں ابھی آخر میں دہرا بھی دوں گا کچھ اسباق، تو وہ اس سائڈ پہ آپ کو مل جاتے ہیں. تو کئی پیجز ایسے ہیں جس پہ آپ کو وہ سبق ملے گا جی اس انداز سے. جی سر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مصنف نے 6 کی فیکٹر جو ہے نا وہ ڈیزائن کیے ہیں. یہ نوٹ کر لیجیے. 6 نوٹس اس نے دیے ہیں کہ تبدیلی کو امبریس کرنے کا طریقہ کار آخر کیا ہے یا اس کے SOPs کیا ہیں آخر کار. سب سے پہلا جو اس کا جو جملہ ہے وہ ہے چینج ہیپنس. اردو میں کہیں گے تبدیلی ناگزیر ہے، ہوتی ہے. دے کیپ موونگ دا چیز. جو زندگی کا سسٹم بنانے والا ہے اس نے سسٹم ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ وہ اس میں اپرچونٹیز ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہیں. حکیم امت جو ہے نا مجھے یہاں پہ یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے. ثبات یا جو ہے نا وہ جو ٹھہراؤ ہے نا وہ ایک ہی چیز کے اندر ہے، وہ بذات خود تبدیلی ہے.
چینج ہی ایسی چیز ہے جو رہے گی ہمیشہ. There is only one thing Yes. which is constant, is change. That is change. دنیا میں صرف ایک چیز ہے جو مستقل ہے, وہ کیا ہے؟ تبدیلی آنا. کسی چیز کا مستقل نہ ہونا. تو آج تک کن کی آواز آ رہی ہے, Yes, ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں ہوتا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کن کی آواز ہر دم آ رہی ہے. یہ جو ہے نا حکیم امت پھر جو ہے نا اندر کر رہا ہے کچھ, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. واہ واہ واہ. تو سر دوسرا پوائنٹ اس کا بڑا اچھا ہے, اینٹیسپیٹ چینج, گیٹ ریڈی فار دا چیز ٹو موو. آپ اپنے آپ کو ہمہ دم تیار رکھیں کہ تبدیلی نے آنا ہی آنا ہے. تبدیلی کا حصہ بننے کے لیے تیار رہیں, آنے والی تبدیلی کے لیے خود کو تیار کریں, پرو ایکٹیو رہیں. اور یہاں ایک چھوٹا سا جملہ اس نے اور ایڈ کیا کہ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تبھی آپ کے عزائم بدلتے ہیں, اور جب آپ کے عزائم بدلتے ہیں تبھی آپ کا نتیجہ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بدلتا ہے. 2 جملے ہو گئے ہمارے. تیسرا جو اس نے بہت اچھا اس میں کیا ہے وہ ہے مانیٹر چینج, اور اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کیپ اسمیلنگ دا چیز. اسمیل دا چیز آفن سو یو نو وین اٹس گیٹنگ اولڈ. ہمیشہ اپنے ارد گرد کی تبدیلی کو وقت سے پہلے محسوس کرتے رہیں. چھوٹی تبدیلیاں بعد میں بہت بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں. ہمیشہ تبدیلی کو سینس کرتے رہیں, چھوٹی چھوٹی آنے والی تبدیلیوں پہ نظر رکھیں, تبدیلیوں کو جلد محسوس کر لیں. اس سلسلے میں سر جیسے کرونا میں بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لوگ آن لائن کلاسز کی طرف جا رہے ہیں, آن لائن سیمینارز کی طرف جا رہے ہیں, یا جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس پہ لوگ بڑی جلدی کمنٹ کر رہے ہیں, یا اس کے بارے میں بڑی جلدی ججمنٹل ہو رہے ہیں کہ یہ نہیں چل سکے گا جی, یہ آن لائن کلاسز کب تک چلیں گی جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب تک چلیں گی یا چل سکیں گی کہ نہیں. ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو محسوس کریں اور جلد از جلد اس کے لیے اپنے آپ کو عادی بنائیں. اس میں ظاہر ہے کچھ چینجنگ کرنی پڑیں گی. آن لائن کلاسز کا کوئی پہلے سے پیٹرن تیار نہیں تھا, اس کے لیے کوئی ایس او پیز ڈیزائن نہیں تھے, وہ ہوں گے ساتھ ساتھ, تبدیلیاں اس میں کانٹ چھانٹ ہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلدی سے اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کریں. اچھا یہ کنفرم ہے, ویسے میں بتا دوں کہ آن لائن اب آپ کی زندگی کا حصہ ہے. آن لائن ورک, یعنی اس کلاسز پینڈیمک کی وجہ سے شاید ہی ہونا تھا 3-4 سال بعد جب وہ آنا تھا 5G, یہ ابھی ہو گیا. اب آنے والا جو وقت ہے نا, یہ میں بینگ ایک ایجوکیشنسٹ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, آنے والے وقت میں جو ٹیچر کا رول ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہی رول ہو جائے گا. یعنی اس کا وہ جو پہلے ایسے کر کے تھا رول, وہ تھوڑا سا محدود ہو کے فیسیلیٹیٹر کا, اور اس کو اگر آئی ٹی کا نہیں پتا, اس کو ریسرچ کا نہیں پتا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں آتا, اس کو ریلیونٹ مٹیریل دینا نہیں آتا. آپ نوٹ کریں, آپ سب جو یہاں ہم سے انٹریکٹ کر رہے ہیں فاؤنڈیشن میں, ہم تمام طرح کے میڈیمز پہ پہلے ہی آپ کو لا چکے تھے. پینڈیمک سے بھی پیچھے سوچیں کیسے کلاس ہوتی ہے, اس کا کانٹینٹ, اس کی سمری, اس کی پریسی, اس کے ریلیونٹ نوٹس, اس کی ویڈیوز, وہ سارے لنک آپ کو مل جاتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ کہ یار اگر آپ پورا نہیں بھی سن سکے تو آپ اسے, اچھا آپ آئے نہیں ہیں تو یہ ساری ویڈیو جو پروڈیوس ہوئی ہے یہ آپ تک اور پبلک تک چلی جاتی ہے. کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے. تو ہوا کیا کہ یہ تمام چیزوں نے کیا کیا, اس تبدیلی میں اتنا زیادہ معاون رول پلے کیا کچھ لوگوں کے لیے, لیکن ابھی تک کچھ قبول نہیں کر رہے. بڑے ٹیچرز ایسے ہیں, میں نے یہ کوٹ کہیں کیا تھا کہ جب میں HEC گیا 1 منتھ کے بعد, پینڈیمک کے 1 منتھ کے بعد, تو مجھے چیئرمین صاحب کہنے لگے کہ بڑے ٹیچرز اور پروفیسرز ایسے ہیں وہ تیار ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہم آن لائن پڑھائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آن لائن سے پڑھایا کیسے جا سکتا ہے. تو میں یہ تو مانتا ہوں آن لائن اتنا مؤثر نہیں لگ رہا, لیکن آن لائن کی امپورٹنس اپنے ساتھ وہ اب قائم ہو چکی ہے. تبدیلی کو رزسٹ نہ کریں, ہاں آنے دیں, اس کو آنے دیں. سر ایک دم بالکل اچھا ظاہر ہے آن لائن کلاسز نہیں ہو سکیں گی, 2-4-6 مہینے شاید لگیں گے اس کا فلو بننے میں, اس کی ساری چیزیں بننے میں. اس کو روکے نہ سر. چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس جو ڈاکٹر جانسن کا ہے وہ ہے اڈاپٹ ٹو چینج کوئکلی. یہ ہم نے اس کہانی کے درمیان میں بھی دیکھ لیا کہ جو جتنی جلدی اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اتنی جلدی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس نے جو جملہ لکھا ہے, دا کوئکر یو لیٹ گو آف اولڈ چیز. اچھا اس میں ایک اور نیا بھی آ گیا, دا کوئکر یو لیٹ گو آف اولڈ چیز دا چانسز یو ول گیٹ دا نیو ون. جتنی جلدی آپ پرانے والے اپنے میتھڈ کو چھوڑیں گے, نئی کامیابی اتنی جلدی آپ کو ملے گی. اپنے پرانے والے میتھڈ کو جلدی سے چھوڑیں, نئے والے میتھڈ کو جلدی سے پکڑیں سر. کیونکہ بعض اوقات پچھلی کامیابیاں بھی بعض اوقات
نئی کامیابی کی رکاوٹ بن جاتی ہے. جی 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 یہ جملہ بڑا اہم ہے. ہوتا کیا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایڈیسن تھا نا, اس سے کسی نے پوچھا, میں نے اس کی نا آٹو بایوگرافی بھی پڑھی ہے, اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے 1250 کے قریب 1249 ایجادات کی تھیں دنیا میں. ابھی تک انسانوں کا جو موجد ہے, یعنی چیزیں بنانے والا سب سے بڑا وہ ایڈیسن ہی آیا. تو اتنی زیادہ چیزیں کیسے بن گئیں؟ اس نے کہا مجھے پچھلی بھول جاتی تھی. اگر میں بلب بنا کے نچنا شروع کر دیتا اور دنیا کو بتانا ہی شروع کر دیتا تو صرف بلب تک رہ جاتا. مجھے بھول کے میں نے بلب بنایا, اب میں اگلے کام پہ لگ گیا, میں نے اپنی پوری انرجی اگلی انوینشن کو دی اور اگلی چیز انوینٹ ہو کے آ گئی, لہٰذا 1250 ہو گئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, آپ کو اس ملک میں یہ دنیا میں بڑے لوگ ملیں گے جن کی ایک اچیومنٹ تھی, اس کے بعد وہ اچیومنٹ گھس گئی, وہ نئے چیلنج کے لیے تیار نہیں ہو سکے. کئی لوگوں نے او لیول اے لیولز کے ریکارڈ توڑے, نام نہیں لے رہا, نو ویو. کئی ایسے ہیں شعبے جس میں کسی کی ایک اچیومنٹ ہے, اس کے بعد اس نے کہا جی چیز مل گئی. جی اس نے کہا جی چیز مل گئی, چیز ہے کامیابی, بس یہی تھا. وہ اس پیچھے رہ جانے والے چوہے جیسے ہیں, وہ چاہتے ہیں دوبارہ وہی مل جائے ان کو. بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں, جب یہ ویڈیوز میری وائرل ہوئی نا, تب فاؤنڈیشن نہیں بنی تھی. مجھے جو میرے بیسٹ بڈیز تھے نا, جو وزڈم فل بابے, جو ہم نیچے بات کر رہے تھے, ہمارے بڑے دوست ایسے جو عمر میں بڑے ہیں, آپ کی زندگی میں کچھ آپ سے زیادہ تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی جو ایک ایڈوائز تھی جو سب نے مجھے مختلف جگہ پہ کی, اور میں حیران یہ سارے مجھے کیوں کہنے لگ پڑے, ان کا شاہ صاحب یہ اچیو ہو چکا ہے, اس اچیو ہونے کے بعد سوچے اب کیا کرنا. یہ وائرل تو آپ ہو گئے, اب آپ کو ہر دوسرا چوتھا بچہ جانتا ہے, اب آپ کو یونیورسٹیوں کے بچے جانتے ہیں, اب آپ روڈ پہ ہوں کہیں بھی ہوں تو آپ کو لوگ ملنے لگ پڑتے ہیں. اس دن ہم جاگنگ کرنے اکٹھے گئے, بچے میرے ساتھ تھے, تو لوگ ٹریک سے چھوٹ کے سر السلام علیکم سر, ایک کامن ہو, کھانا کھانے بیٹھے ہاتھ شوربے سے بھرے ہوئے ہیں, آپ دونوں اس دن ساتھ تھے, لوگ, میں ہمبل ہو کے سیلفی بنوائی جا رہا ہوتا ہوں, آئیں جی کریلے گوشت چھوڑے پھر سیلفی. تو یہ تو ہو گیا. اب اگر اس کی کوئی شکل نہ بنی, یا آپ اگلے گولز کی طرف نہ گئے, یا اگلے عزائم آپ نے سیٹ نہ کیے, تو یہ بھی نہیں رہے گی. سو ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ اور نہیں. تو آپ جب گولز بناتے جاتے ہیں, نئے پلانز, تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور یہ لائف کا بیسٹ ماڈل ہے. انسان کو اپنے آپ کو آرے لگانے کے لیے نئے گولز چاہیے, تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک وہ اس کا بڑا اچھا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں انجوائے کرنا چاہیے تبدیلیوں. جی چھٹا پوائنٹ یہی ہے سر. اچھا جی, چھٹے پہ آ جائیں سر. ابھی ہم چوتھے پہ جو ہے نا, آپ نے ایک شعر بڑا اچھا سنایا, اس کے جواب میں علامہ اقبال کا شعر جو ہے نا وہ مجھے سنانا پڑے گا. اچھا جی. اور وہ اس کو بالکل صحیح چوتھے پوائنٹ کو ڈپکٹ کرتا ہے. آئینے نو سے ڈرنا, آئینے نو سمجھ گئے, نئے زمانے کے قانون. آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو اقبال صاحب آپ تشریح کرنے کی اجازت دیں مجھے. جی سر, بہت ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. آئینے نو سے ڈرنا, آئینے نو سے ڈرنا, نئے زمانے کے جو قانون آ گئے ہیں, جو نئے پرنسپل سیٹ ہوئے ہیں, ان سے ڈرنا. اور طرز کہن پہ اڑنا, طرز کہن ہوتا ہے طریقہ کار. کہن کا مطلب پرانا, کلاسیکل, جو روایت تھی, جو بڑے بوڑھوں کا طریقہ تھا, اسی پہ اڑے رہنا کہ نہیں جی ساڈا تو طریقہ ہی ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. واہ, قومیں وہ ترقی کوئی نہیں کرتی. جن قوموں نے گرو کرنا ہوتا ہے وہ کلاسیکل کو چھوڑتی ہیں اور وہ نئے جدید اصولوں کو مانتے ہوئے آگے نکل جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. اور جو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں پرانے اصولوں پہ, دنیا میں آپ دیکھ لیں جو تمام ممالک ترقی نہیں کر رہے, ان کے پیچھے اس پوری قوم کی سوچ ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستانی خود ہے. میں بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. یار ہمیشہ دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے ملک کے سکے نہیں ہیں. آپ کبھی لسٹ بنائیں ہم کیا کرتے ہیں. یار میں نے اس ملک کے اشاروں کو ملک کے لوگوں کو توڑتے دیکھا ہے, میں نے اس ملک کے لوگوں کو ٹیکسٹ چوری کرتے دیکھا ہے. کبھی ٹیلی فون بوتھ لگے تھے, یاد ہے آپ کو؟ جی. یار میں نے توڑتے دیکھا ہے. ہم اپنی اشیاء کو خراب کر کے, ہم اپنے گملوں کو خراب کر کے, ہم اپنی کیاریوں کو خراب, ہم اپنے باغوں کو خراب کر کے, ہم اپنے نارتھن ایریاز میں کچرے پھینک کے. یار ہم اپنے سمندر کراچی کا جا کے دیکھیں, میں نے کراچی کے سمندر کئی جگہ میرا خیال ہے وہ گٹر سے زیادہ گندا آپ کو ملے گا. آپ شرمندہ ہو جائیں گے, یار یہ کیا ہے, کیسا ملک ہے یار. یعنی ہمیں کوئی دشمن کی ضرورت ہے, ہم تو خود ایک بم بن چکے ہیں, کافی ہیں اپنے لیے. نہیں, اور فیکٹری بنے پڑے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج جو میں نے صبح پڑھایا آپ کو 9 ٹائپ آف
لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ ملک میں فیکٹریاں لگی ہیں ایسے لوگ بنانے کی, جو مینوپلیٹرز ہیں, جو منفی سوچنے والے ہیں, جو لائرز ہیں, جو ٹیمپرامنٹل ہیں, جو کہہ لیجئے کہ سلیکرز ہیں, ڈھیر لگا پڑا ہے. قومیں ترقی کرتی ہیں, چائنیز, آپ چائنا جاتے رہتے ہیں, محنتی قوم, لگے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, ہر ایک کو اپنا ایکٹیو سٹیزن ہونے کا ثبوت دینا ہے. ہر ایک کو پتہ ہے میرے ملک نے ترقی تب کرنی ہے جب میں نے بھی ترقی کرنی ہے, میں نے ٹیکس دینا ہے, میں نے خوشحال ہونا ہے, میں نے ملک کو بھی ساتھ خوشحال کرنا ہے. تو یہاں پر جس وبا کی وجہ سے ملک آج یہاں تک پہنچا ہے وہ کرونا نہیں ہے. یہ ملک اس حالت میں اس لیے پہنچا ہے, یہاں پر خود پرست لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہاں اتنے زیادہ خود پرست ہیں کہ ملک ان کی ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے, سوسائٹی ان کی ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے. سر 5واں پوائنٹ لکھیں آپ لوگ. 5ویں پوائنٹ کا عنوان بذات خود یہی ہے, چینج. موو ود دا چیز. جیسے جیسے چینج ہیپن ہو رہا ہے اس کے ساتھ اپنے اندر بھی چینج ڈیولپ کریں, خود کو بدلیں. اس نے بڑا ہارش ورڈ یوز کیا ہے کہ اگر آپ خود کو نہیں بدلیں گے تو یو ول بی ایلیمینیٹڈ, آپ مٹا دیے جائیں گے اگر آپ خود کو نہیں بدلیں گے. اور علامہ اقبال کا شعر پھر جو ہے نا مجھے یاد آ رہا ہے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. واہ واہ واہ. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اب ہندوستان کو ہٹا کے, کیونکہ علامہ اقبال کے دور میں ہندوستان تھا, آپ پاکستان لگا لیں اور سمجھ جائیں کاش, کیونکہ اب ان باتوں کو کئی کوئی 90 سال ہو چکے ہیں علامہ اقبال کو, ہم سمجھ نہیں رہے, لیکن باتیں تو ساری صحیح ہیں. ہاں جی. تو اس کو بڑا ضروری ہے جی, چینج کے ساتھ اپنے آپ کو کوپ کرتے رہنا ہر وقت. چھٹا اور آخری پوائنٹ جو ہے نا وہ شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ درمیان میں کیا, بہت اچھا پوائنٹ ہے اور اس کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے آج کل کے دور میں. وہ ہے انجوائے دا چینج. واہ. کیوں اپنے اوپر اس کو نافذ کر لیں یا طاری کر لیں, روتے رہنا, کیوں نہ اس کو انجوائے کریں. چینج تو انایویٹیبل ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے, تو کیوں نہ اس نے جو جملہ استعمال کیا بڑا خوبصورت ہے, سیور دا ایڈونچر. اس سفر کا مزہ لیں, جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو انجوائے کریں. اینڈ انجوائے دا ٹیسٹ آف نیو چیز. نئی کامیابیوں کا مزہ لینے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو. یقینی طور پہ جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو نئی کامیابیاں آپ کی منتظر ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پازیٹیو ویژولائزیشن اپنے ذہن میں لائیں کہ اب میں نیا ایڈونچر کر رہا ہوں, میں نیا راستہ نکال رہا ہوں, میں نئی سوچ, نیا کیریئر, ایون نیا ریلیشن, دوست, سب کے لیے. جی ہر نئی چینج کے لیے اپنے ذہن میں پازیٹیو امیجنیشن رکھیں, اس کو انجوائے کریں, اپنے ذہن پہ اس کو طاری نہ ہونے دیں. اور پازیٹیوٹی کی ضرورت بڑی ہے. وہ شاہ صاحب سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہی کیوں بنے, تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر اتنے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں, تو موٹیویشن کی ضرورت ہے ہی ہے. تو ہے سر, ابھی لوگ چاہے کچھ بھی کہیں کہ یہ جی موٹیویشن کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہائی کیا جا رہا ہے یا ان کو, سر بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت. بڑے لوگ نا امید ہو چکے ہیں, سچی بات. اور جتنے بھی, اچھا ہم دونوں کی جو ہے نا وہ جو کتابوں کی اسٹڈی ہے نا, اس نے یہ بات اخذ کی ہے, نتیجہ اس میں سے یہ نکلا ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں فکری جب انقلاب آتے ہیں نا تو پھر ان کی جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے اندر سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اسی لیے ہم نے سلوگن بنایا. یہ سارے گفٹڈ ہیں. آپ کبھی سوچیں فاؤنڈیشن سے جو لوگ اٹیچ ہیں, یہ نام کیسے سارے ہمیں مل گئے. سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, اپنی تلاش, اونچی اڑان, سوچ کا ہمالیہ. یار یہ اللہ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ خیر کے نام, خیر کی چیزیں آپ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, بس آپ دیکھیں کئی لوگ, میں اگر کہوں آفیشیل ڈی موٹیویشنل اسپیکر, کہیں شکلیں نہیں ذہنوں میں آتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے جی, کئی لوگ پی ایچ ڈی نیگیٹو تھنکر ہیں, کوئی شکل آئی ذہن میں, کوئی نہ کوئی ملے گا آپ کو. یار شکر ادا کریں, آپ خیر پھیلانے والے ہیں. سر میں کچھ جملے اس کے مکمل کرتا ہوں, 5 منٹ ہمارے پاس ہیں جی. اس کا ایک جملہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا, وہ یہ تھا کہ ہم لوگ الزام لگانے کو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ الزام لگانا چھوڑ کے ذمہ داری کو قبول کریں, آپ ایکسیپٹ کریں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے, میری غلطی ہے. یعنی واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت جملہ, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم دوست کی بے وفائی کا گلہ کرتے ہیں, گلہ اپنی عقل کا کریں. اپنی عقل کا گلہ کیوں نہیں کرتے؟ جس نے ایک بے وفا کو دوست بنا لیا, یا اپنی کمزوری آپ نے دیکھی نہیں, آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو الزام لگانے کی بجائے قبول کرنا یہ زیادہ ایک بڑا عمل ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جی تبدیلیاں نئے مواقع فراہم کرتی ہیں, اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں, آپ کو نئے اشارے آتے ہیں, نئے آئیڈیاز آتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ
جو تیار رہتے ہیں تبدیلی کے لیے وہ ترقی کرتے ہیں. ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں, زندگی میں تبدیلیاں بڑی آنی. مجھے بڑے لوگ جو پرانا جانتے ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں آتا, گاؤں کا لڑکا شہر آیا, اسٹڈی میں انتہائی بلو ایوریج, پھر ایک دم لائق ہو گیا, پھر ایک دم وہ ایف ایس سی میں پڑھنے والا ہو گیا, پھر اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا. یہ چند دن پہلے گھر کے پرانے ہمارے سٹور میں سے وہ 60-70 کلو دستے نکلے. تو میں نے اپنے وہ چھوٹے بھائی کو کہا, میں کہا یار اس کی پکچرز میں بنا لیتا ہوں, بگ ردی کر دو, بڑا ہو گیا. اماں نے بیچنے نہیں دیے تھے, میں نے واقعہ سنایا ہوا. اماں نے کہا نہیں یہ تیرے بچے دیکھیں گے, انہیں میں بتاؤں گی کہ یہ تمہارے باپ نے ایک دن میں 36-38 صفحے لکھتا تھا پھر سوتا تھا, اور رات کو اماں بغیر مبالغے کے اس ہاتھ پہ آیوڈیکس لگا کے پٹی چڑھا کے مجھے سلاتی تھی, کیونکہ میرے پاس صرف ایک رستہ تھا. جو بندہ ایوریج ہوتا ہے اس کو پتہ ہو, میں خود مانتا ہوں میں ایوریج ہوں, اس کے پاس صرف ایک رستہ ہوتا ہے, وہ محنت ہے. اس سے کوئی محنت کرنا نہیں چھین سکتا. آپ یقین کیجئے رات کو اماں پٹی باندھ, کیونکہ یاد کرنے کے لیے مجھے لکھنا پڑتا تھا. شاید ایک آدھا تبرک کے لیے میں نے گاڑی میں دستہ رکھا بھی ہو, میری گاڑی میں پڑا ہو شاید تبرک کے لیے, ایک دن میں اتنا موٹا دستہ ختم کر دیا پیپر. ابا کا سب سے بڑا گلہ ہی ہوتا تھا یار ہم اتنے دستے خرید کے نہیں لا سکتے, انکم نہیں تھی زیادہ. تو آپ وہاں اس کے بعد انجینئرنگ مڈ میں چھوڑ دی, آنورڈ ساری زندگی سر, یعنی وہ کیا ہے, وہ تبدیلیوں سے بھری ہوئی. اور جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں, نئے فیصلے ہوتے ہیں, تبدیلیاں ہوتی ہیں, اتنا زیادہ آپ گرو کرتے ہو. ہم لوگ نا ایک کولو کے بیل والی لائف مانگ رہے ہیں, آنکھوں پہ ٹوپی چڑھی ہوتی ہے بیل کے, وہ جب شام کو کھلتی ہے اچھا بیل کو لگتا ہے وہ بڑا چلا ہے, لیکن وہ دائرے کا سفر کر رہا ہوتا ہے. میری دعا ہے اللہ آپ کو دائروں کے سفر سے بچائے. دائرے کا سفر یہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر ہی اینڈ ہو گیا. یار کہیں تو پہنچو. اگر آپ زندگی ملی 60-70 سال اور جہاں تھے وہیں پر ہی رہ گئے تو یہ ناکامی ہے. تو نئی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, مواقع فراہم کرتی ہیں. وہ کہتا ہے تبدیلی پہ رد عمل بڑا اہم ہے. آپ کا رد عمل کیا ہے, آپ نے رسپانس کیا کیا. جتنا مثبت رد عمل ہوگا اتنا زیادہ ترقی کریں گے آپ, اتنا زیادہ گرو کریں گے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایک تبدیلی پہ ایک ہی طرح کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے, کئی طرح کے رد عمل. انسان کی سب سے بڑی پاور بتاؤں کیا ہے, وہ ہے انتخاب کرنے کی صلاحیت. یس, چوز کر سکتا ہے, یہ آپشن ہے, یہ آپشن ہے, یہ آپشن, یہ آپشن. جو ایک ہی آپشن پہ لگا یعنی ضدی اور اکھڑ ہے وہ مٹ جاتا ہے. جو اسپینسر جانسن نے کہا ہے یا اقبال نے بھی کہا ہے کہ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں, وہ لوگ مٹ جاتے ہیں. جو ایک ڈائناسور مٹ گئے, اسٹبن, دی ہائٹ آف پاور, بٹ چینج نہیں, تبدیلی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, تبدیلی کو قبول نہیں کیا. ہم مثالیں دیتے ہیں اس کی نوکیا کی اور اس طرح کی کئی, کہ وہ جو چینج کو قبول نہیں کر سکے. آپ لاہور کی تاریخ میں کتنے ایسے بزنس ہیں, کتنی ایسی بیکریز ہیں جن کے نام نہیں ہے میں کوٹ کر رہا, ختم ہو گئی. نام تھا کبھی, کیا ہوا, جو آنے والی تبدیلیاں تھیں ان کو سمجھا نہیں سمجھا, نئے آ گئے. اور آپ کو میں مزے کی بات دوں, ابھی بھی بڑی گنجائش ہے, ابھی بھی بڑی گنجائش ہے. کیسے؟ ہم کہتے ہیں جی بیکریز کمال, سب سے اچھی کون سی جا رہی ہے جی ویسے؟ جلال سنس, اور شیزان کلاسیکل, بندو خان بڑی بہت بڑی انٹری ہے مارکیٹ میں. کیکس اینڈ بیکس کلاسیکل میں سے پرانوں میں سے ٹھیک ہے. شیزان گورمے اینڈ کیکس اینڈ بیکس تھوڑی سے کلاسیکل ہو گئے, پرانے ہو گئے. اسپیس تھی تو کون آیا جی؟ جلال سنس آ گیا. اسپیس تھی تو کون آیا؟ بندو خان آ گیا. لیکن میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, جس دن اسلام آباد سے تہذیب ادھر آ گئی نا, وہ ٹف ٹائم دے گی. واو, اٹس واو. تہذیب کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. نا تہذیب بڑی پرانی ہے. پرانا نام راحت ہے, چینج ہو چکا ہے نا. اب تہذیب کا آپ بسکٹ کھائیں یار, آپ واو کہے بغیر نہیں رہ سکتے. تہذیب کا پیٹس کھائیں, وہ پیٹس آپ کہیں گے یار واو. کافی لیں تہذیب کی, آپ کہیں گے یار کیا بات ہے. آپ رشین سیلڈ کا ایک بال لیں اور اس کے بعد آپ ایک اسپرائٹ کی بوٹل کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کہیں بیٹھ کے کھائیں, آپ کہیں گے میرا کام ہو گیا. کمال کیا ہے. اب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں ریسرچر ہوں, میں ڈھونڈتا ہوں. میرا تو کام ہے نا, میں نے تو میرا یہ بھی کام ہے کہ میں وہ اس دن حافظ جوس سے گزرے, میں نے بچوں کو روک کے میں کہ یہ وہ گلاس کے ساتھ گلاسی والی دکان ہے, اس کی اسٹڈیز ہے نا. تو میں نے جب ڈھونڈا تو مجھے پتہ لگا کہ جو خلیل صاحب ہیں اس کے سی او, ان کو کام سے عشق, یار کام سے محبت کرنے والا ایک بسکٹ بھی بنوائے گا نا, اس جیسا پھر بسکٹ نہیں مارکیٹ میں. میں گزارش یہ کروں گا, یہ ہے کیا, بہتر سے بہتر.
بہتر سے بہتر ہونا یہ کمال کی چیز ہے. تو اب آگے ہم جی کہاں دو باتیں کہہ کے ختم کروں گا جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بڑے خوف حقیقی نہیں ہوتے, خدشے ہوتے ہیں. خدشہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا, لہٰذا خوف کی موجودگی میں بے فکر ہو کے کریں. ٹیک انیشیٹو, آغاز کیجئے, ابتدا کیجئے. جب آپ شروع کر دیتے ہیں نا تو خوف خود چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, منزل آسان ہو جاتی ہے. اور آخری بات بڑی اہم, آپ جب ایکسپیکٹ کرتے ہیں چینجنگز آنی ہے تو پھر چینجنگز آپ کو بری نہیں لگتی. چینج آپ کو بری تب لگتی ہے جب آپ تیار ہی نہیں تھے. یو سے ویلکم, لو جی نیا وقت شروع ہو گیا, نیا زمانہ شروع ہو گیا, نیا عہد شروع ہو گیا, نئے لوگ ایڈ ہو گئے, نئی چیزیں ایڈ ہو گئی. یہ تب ہوگا جب کیا ہوگا جی, آپ ذہنی طور پہ تیار ہے. تو یہ کتاب میرا خیال ہے سر یہ ترجمہ ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں, اردو میں ترجمہ ہوئی ہے. یہ ہم نے, ہماری بھی گم گئی تھی, مجھے بھی شرجیل صاحب نے بھیجی ایک ریوائز کرنے کے لیے, اور ہم نے اس کی کاپی ایک ایک پکڑی اور اس حوالے سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, تھینک یو.